बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का आगाज़ सिर्फ मेहमानों के तारफ़ से करवाता हूँ और उसके बाद इशू आपके सामने रखता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप इनके तज़किये सुनते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी इनकी सहाफ़त में गुजरी। हमारे दूसरे मेहमान काशिफ अब्बासी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार। आप रोज़ इनकी गुफ्तगू भी सुनते रहते हैं। अभी चंद लम्हों में अबसार आलम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और अफसल भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सीनियर सहाफ़ी है, सदर हैं PFUJ के। इशूज़ बड़े गंभीर हैं। पाकिस्तान हालत जंग में इस वक्त अगर ये ना माना जाए या ना कहा जाए तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। 22 दिनों में 35 हमले हो चुके हैं, 142 लोग उसमें शहीद हो चुके हैं। रोज़ हम इस किस्म के हादसों की, हमलों की खबरें सुनते हैं। हर 10 मिनट बाद पाकिस्तान में एक बुरी खबर हमें सुनाई देती है और ये बुरी खबर हमें अंदर से जख्मी करके चली जाती है। पोलियो वर्कर्स पर हमले हो रहे हैं और आज बान की मून तक ने इसकी मजम्मत कर दी और यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान रोज मेल्ट डाउन हो रहा है और रोज ही हमें मसाइल के शिकार हो रहे हैं। 28 लोगों की लाशें इस वक्त कोयटा में पड़ी हैं और उनके लवाहिकीन लाशों को सड़कों पर रखकर दुहाई दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में धरने जा रही हैं और ट्रैफिक का निज़ाम इस वक्त बंद हो चुका है। सहाफ़ियों पर हमले शुरू हो चुके हैं, हमलों की धमकियां शुरू हो चुकी है। एक फतवा आया 29 सफ़ात का जिसमें सहाफ़ियों को टारगेट किया गया और कहा गया कि सहाफ़ी क्योंकि हमारी साइट पे बात नहीं सुन रही या हमें प्रॉपर कवरेज नहीं दी जा रही, इसलिए ये लोग भी दुश्मनों के साथी हैं। इस सारी सूरत हाल में लीडरशिप कहाँ है? पाकिस्तान को लीड करने वाले लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने इस मुल्क को लेकर आगे चलना है और इस मुल्क के मसाइल को हल करना है? हामिद मीर साहब, किसी जगह लीडरशिप आपको नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, अगर हम ये कहें कि लीडरशिप नजर नहीं आ रही तो ये कहना गलत होगा, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की लीडरशिप है मजमूई तौर पे सारे के सारे जो हैं वो जो है उन्होंने सितंबर 2013 में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने मुज़ाकरात करने हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मुज़ाकरात की एक टूटी फूटी कोशिश की जो कि कामयाब नहीं हुई और जब उन्होंने मुज़ाकरात का ऐलान किया तो तालिबान जो है उन्होंने अपने हमले जारी रखे। ना उन्होंने सीज फायर किया, ना इधर से सीज फायर हुआ। तो एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो किया गया है। अब अगर लीडरशिप जो है वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रही, लीडरशिप तो मौजूद है लेकिन उनको फौरी तौर पे एक फैसला करना है, क्योंकि आपने खुद लफ्ज इस्तेमाल किया कि स्टेट मेल्ट डाउन हो रही है। तो अगर तालिबान की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया जाता है तो उसकी वजह समझ आती है, लेकिन अगर वो पोलियो वर्कर्स पर हमले करेंगे और बेगुनाह मीडिया वर्कर्स पर हमले करेंगे और फिर दीदा दलेरी के साथ उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे और फिर वो कहेंगे जनाब अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर हम मीडिया को भी देख लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल में स्टेट भले उनके सामने सरेंडर करे, हमें उनके सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। अब स्टेट के पास तो वेपन है, हमारे पास वेपन भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त स्टेट, लेकिन वो स्टेट लड़ेगी तो हम लड़ेंगे मीर साहब। नहीं, स्टेट नहीं लड़ेगी तो हम कैसे लड़ेंगे? नहीं, स्टेट का तो मुल्क नहीं है ना, मुल्क तो मेरा और आपका भी है ना। तो स्टेट लड़े या ना लड़े मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि जब स्टेट नहीं लड़ रही थी हम उस वक्त भी सच बोल रहे थे। अब स्टेट अगर लड़ती है तो हमें अब भी सच बोलना चाहिए। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है सारे मसले पे वो ये है कि बड़ी एक सादा सी पॉलिसी होनी चाहिए जो कि क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी हो कि वो मिलिटेंट ग्रुप्स जो मुज़ाकरात के लिए तैयार है उनके साथ मुज़ाकरात करें और वो मिलिटेंट ग्रुप्स जो आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे और पोलियो वर्कर्स को कत्ल करके और मीडिया वर्कर्स को कत्ल करके और आर्य बाजार में बेगुनाह लोगों को कत्ल करके फिर उसके धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए और टारगेटेड ऑपरेशन इस तरह किया जाए कि उसमें जो रियासती इदारे हैं उनके हाथों बेगुनाह ना मारे जाए, सिर्फ वो लोग मारे जाए जो कि इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। ठीक है, काशिफ साहब ये बताइए कि स्टेट किसी जगह नजर आ रही है आपको? लीडरशिप है लेकिन खौफजदा लीडरशिप नजर आ रही है। एक मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी जब मैंने समीउल हक साहब से ये सुना कि उन्होंने कहा कि मियां साहब ने कहा कि साहब हमें टारगेट ना करें। आज अभी बल्कि असद उमर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी कहा कि जी इमरान खान साहब को भी खतरा है कि हमारे लोग टारगेट होंगे, इसलिए इमरान खान से भी थोड़ा सा इस चीज पर सॉफ्ट पोजीशन लिए हुए हैं। अगर मेरी रियासत खौफजदा होगी, जब लाशें उठा रहे हैं सारे रोज की 30 लाशें इस मुल्क में उठ रही हैं और लीडरशिप खौफजदा होगी, लीडरशिप को हमारे आगे खड़ा होना चाहिए। इस वक्त लीडरशिप पीछे खड़ी है, शायद मीडिया का नैरेटिव सबसे आगे जा रहा है कि ये गलत हो रहा है जो इस मुल्क में हो रहा है। मेरा हुक्मरान किधर है जिसने मेरी सिक्योरिटी की जमानत देनी है, जिसने इस मुल्क और कौम के और 18 करोड़ 20 करोड़ लोगों की सिक्योरिटी की जमानत देनी है, वो कहां है? वो क्यों नहीं सामने नजर आ रहा? क्यों उनकी तरफ से ये बयान नहीं आता? बताइए मियां नवाज साहब को क्या करना चाहिए इस वक्त? मुझे मुज़ाकरात से एतराज है, मैं खुद मुज़ाकरात का हामी हूं, लेकिन आप ये बयान तो दे सकते हैं कि हम आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपने इन लोगों को, मेरे मुल्क की फौज को या अवाम को निशाना बनाया तो फिर हम आपके साथ, फिर सख्त बयान आना चाहिए कि फिर आपके साथ वही होगा जो होने का हक है, फिर आपके साथ हम मुज़ाकरात नहीं कर सकेंगे।
یہ آپ اپنا طریقہ کار ٹھیک کریں. بم حملے جس میں فوجی مارے جا رہے ہیں, جس میں سویلینز مارے جا رہے ہیں, بزرگ مارے جا رہے ہیں, بچے مارے جا رہے ہیں, پولیو ورکرز مارے جا رہے ہیں, اس کے بعد مجھے ایک بیان بتائیں جس کو دیکھ کر آپ کو لگے کہ ریاست کہہ رہی ہے کہ نہیں صاحب یہ میرے شہری ہیں. ایون پولیو ورکرز کے لیے ریاست نے کوئی بیان نہیں دیا, اور ریاست کھڑی نہیں. پھر کدھر ہے سر حکمران کہاں ہے؟ اب دیکھیں 250 میری خیبر پختونخوا کی حکومت کدھر ہے؟ میری مرکز کی حکومت کدھر ہے؟ نوجوان بچے لڑکیاں لڑکے ہیں 250 روپے کے لیے وہ پولیو ورکر بنتے ہیں روزانہ, 250 روپے کے لیے. اسٹیٹ کسی جگہ نظر نہیں آئی ان کے لیے. تو ان کی زندگی کی ضمانت کون دے گا؟ کیا آپ یا کوئی ایسا شخص یہ بڑی جس کی زندگی خطرے میں ہو, جس کو پتا میں باہر جا رہا ہوں اور مجھے کسی وقت کسی جگہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے, کون سیکیور ہے؟ اور سیکیورٹی کی پرسپشن کہاں سے آئے گی اس کی؟ اور اگر ریاست کھڑی ہو جائے, کھڑی ہونے سے مراد ہم یہ نہیں کہ بندوقیں لے کے چڑھ جائیں ان کے اوپر, آپ پھر بھی مذاکرات کریں. پوزیشن تو اچھی لے سکتے ہیں, ایک بہتر پوزیشن لی جا سکتی ہے کہ مذاکرات کے حامی ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ کام کیا, اگر آپ نے ٹارگٹ کیا, تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ایک دہشت گرد کے ساتھ ہونا چاہیے. اب ساتھ یہ بتائیے, فرض کیجئے کہ آپ حکمران ہو اس ملک میں, تو آپ کیا کریں گے اس صورتحال میں؟ دیکھیں یہ تو بڑا مشکل, آپ نے میرے ناتوں کندھوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. یہ نہ کریں, میں نہیں حکمران بننا چاہتا, نہ میں اپنے آپ کو کبھی ایسا خواب دیکھا کہ میں ہوں تو کیا کروں. ذمہ داری, میں کہتا ہوں ذمہ داری کا احساس تو ہے, ہونا چاہیے. اور جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ریاست کو کیا کرنا چاہیے, دیکھیں ابھی آپ نے پولیو ورکرز کا ذکر کیا, ایکسپریس کے لوگ مارے گئے, پولیو ورکر مارے گئے, فوجی مارے گئے, سویلینز مارے جا رہے ہیں اس ملک میں. ہزارہ شیعہ جو ہیں ان کو ایک کمیونٹی کو ہم سب ایک قوم کے طور پہ دیکھیں نا, انصاف لینے کے لیے انہیں ہر بار اپنی لاشیں سڑکوں پر رکھنی پڑتی ہیں, اور انصاف پھر بھی نہیں ملتا. انصاف کا وعدہ ہوتا ہے صرف. ابھی آج رینجرز نے کراچی میں ایک کیمرامین کو مارا, سما کے, فیصل آغا اس کا. اب اگر ریاستی ادارے خود ہی یہ کام کریں گے تو ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی اس سے دیکھ کے شاید پکڑتے ہیں. تو یہ تشدد جو ہماری ریاست میں گھس آیا نا, اس کو ختم کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی بند کریں. اگر ہم اپنی ریاست کے ساتھ مخلص اور سنجیدہ ہیں, تمام سیاستدانوں کو, تمام ریاستی اداروں کو, جس میں عدلیہ, جس میں پارلیمنٹ, جس میں ایگزیکٹو اور جس میں میڈیا بھی شامل ہے, ہم سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. ہمیں ایک بات طے کرنی پڑے گی, جس کو نیریٹو کہہ لیں, بیانیہ کہہ لیں, یا ایک اپنی کمٹمنٹ کہہ لیں, کہ کیا ہم اس آئین اور اس ریاست کا تحفظ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, کیا ہم اس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. میرے نزدیک حکیم اللہ محسود یا اس کے حواری اور پرویز مشرف اور اس کے حواریوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں آئین اور ریاست کو چیلنج کرتے ہیں اور پھر ان کو سزا نہیں ملتی. جہاں تک آپ نے پوچھا تھا کہ کیا جائے, میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ چاہیے کہ وہ صاف واضح پیغام دیں کہ جو ہتھیار پھینکے گا اس ملک کے آئین کو, چاہے وہ جنرل پرویز مشرف ہو, چاہے وہ کوئی دہشت گرد ہو, اس ملک کے آئین کو مانے گا, اس ملک کے عدالتی نظام کو مانے گا, اس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. جو اس آئین کو اور اس کے نظام کو نہیں مانتا اس کے ساتھ جنگ ہوگی. لیکن جنگ کے لیے دیکھیں نا, حکومت نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ ہم لڑیں گے. نہیں, لڑنے سے اسی جگہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہمارے لوگوں کو مارے گا ہم اس کے ساتھ لڑائی کریں گے. کسی جگہ اسٹیٹ نظر نہیں آ رہی اس میں. میں بریک لوں گا, بریک کے بعد احمد صاحب کی طرف بھی آؤں گا. بیان بے شک نہ دیں. دیکھیں ہمیں نعروں سے زیادہ ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں اگر نہیں بیان دے رہے اور عمل میں یہ چیز نظر آ رہی ہے تو بہتر ہے اس قوم کے لیے. لیکن اب ساتھ دیکھیے گا نا, نعرہ لگانے کے لیے یا ایکشن لینے کے لیے اس سے پہلے آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جی بالکل. اور اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے, نہ آپ نعرہ لگا سکیں گے, نہ آپ ایکشن لے سکیں گے, تو اسٹیٹ کو کسی نہ کسی جگہ پہ نظر تو آنا چاہیے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا اور سے باہر نکلنا پڑے گا. میں بریک لوں, بریک کے بعد بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواص آپ کو یاد ہوگا کہ کل قائمہ کمیٹی داخلہ کی قائمہ کمیٹی تھی سینٹ کی, جہاں پہ آئی جی ایف سی نے ایک بریفنگ دی, اور آئی جی ایف سی نے وہاں پہ بے شمار دلچسپ قسم کے انکشافات کیے. مثلا انہوں نے یہ بتایا کہ 360 اہلکار ان کے شہید ہو چکے, ایک ہیلی کاپٹر ہے پوری ایف سی کے پاس, اور اس کو چلانے کی اجازت بھی وفاق سے لی جاتی ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیٹرول بھی نہیں, اور پیٹرول بھی ہم ایران سے جو اسمگل شدہ ہوتا ہے وہی استعمال کرتے ہیں. پولیس انہوں نے کہا کہ پورے بلوچستان میں کسی جگہ نظر نہیں آتی, اور وہ کرچی ہو چکی ہے, اور اب صرف سارا بوجھ ایف سی کے اوپر پڑ چکا ہے, اور ایف سی کو بھی وفاقی حکومت پوری طرح سپورٹ نہیں دے رہی. جب یہ اسٹیٹ کی صورتحال ہوگی تو اتنی بڑی جنگ ہم کیسے کریں گے؟ حامد میر صاحب, کبھی ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے جنگ کرنی ہے تو اس کے لیے پورا پراپر بندوبست ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس تو بندوبست ہی نہیں کسی جگہ. ضروری تو نہیں کہ آئی جی ایف سی بلوچستان جو کہہ رہے ہیں وہ سارا صحیح ہو, کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی کا عالم یہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ نے مسنگ پرسنز کیس میں 3-4 دفعہ بلایا. ہر دفعہ وہ کہتے تھے جی کہ میں نہیں, وہ بیمار ہو گئے تھے واقعی. نہیں ٹھیک ہے, وہ بیمار تھے, لیکن
آپ چلیں میرے ساتھ, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بلوچستان میں, اور میں آپ کو آئی جی کی جو چیک پوسٹیں ہیں کہ چیک پوسٹ سے جتنی وہ دن میں کمائی کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, ان کے جوانوں کی بڑی قربانیاں ہیں, ان قربانیوں کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ آئی جی ایف سی بلوچستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ہر چیز وفاق سے پوچھ کے کرتا ہوں. بالکل غلط بات ہے, وفاق سے پوچھ کے بالکل نہیں, یہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں. اگر یہ اپنی منمانیاں نہ کرتے ہوتے تو سپریم کورٹ نے 1 سے زائد دفعہ کہا ہے کہ یہ لوگوں کو اغوا کرنے میں ملوث ہیں. ان کے 19 بندوں کے نام دیے ہیں. منسٹری آف ڈیفنس جو ہے اس نے کہا کہ آپ کورٹ میں پیش ہوں, یہ پیش نہیں ہوتے. تو یہ ایسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات ہے. ان کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. آپ انفارمیشن شیئرنگ کی دیکھ لیجئے کہ وفاق کا یہ کہنا ہے کہ جب جیل بریک ہوئی اور اس سے 10 دن پہلے ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ اس قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے, لیکن ہماری صورتحال یہ تھی کہ نہ وہاں پہ پولیس کام کر سکی, نہ وہاں پہ فوج کر سکی, نہ صوبائی حکومت کر سکی, نہ وفاقی حکومت کر سکی. اس پہ چوئی صاحب میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے درست ہوں, لیکن پاکستان کی جو فوج ہے اور اس کے جو بہادر جوان ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ وہ یہ چند سو جو دہشت گرد ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صرف فوج کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور میں کس کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ کو اور مجھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, حکومت کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. حکومت کو فیصلہ حکومت نے کرنا. تو فیصلہ حکومت دیکھیں نا, آپ اور میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے صاحب آپ بھی کھڑے ہیں, میں بھی کھڑا ہوں, بڑھ صاحب بھی کھڑے, سب کھڑے. میں آپ سے ایک سوال, اس کے باوجود نہیں لڑ رہے. نہیں, میرا آپ سے سوال ہے کہ 2 دن پہلے جو شمالی وزیرستان میں ایئر فورس نے فضائی بمباری کی اور پاکستان آرمی نے جو وہاں پہ بختر بند گاڑیوں سے بمباری کی, تو وہ کس نے کی؟ اس کا حکم کس نے دیا تھا؟ کیا وہ اسٹیٹ نے نہیں کام کیا؟ اسٹیٹ نے کیا نا. تو ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا آپ نے, تو اسی طرح آپ کو مزید ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اپنی سیکورٹی فورسز کو اور فوج کو. ٹھیک ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز میں پرابلم ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ مجھے اور آپ کو فون کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بھی ہم نے آپ کے بندے مارے ہیں, لیکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جو حکومت ہے, وہ آپ کو اور مجھے تو پوچھتی ہے, وہ تو انہوں نے گال کو کر رہے ہیں, لیکن وہ جو فون کرتے ہیں ان کی لوکیشن کا وہ پتہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے کہ افغانستان سے بات کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبائلی علاقے سے, پاکستان کے قبائلی علاقے سے آپ افغانستان کے موبائل فون نمبر کی سم سے پاکستان کے اندر بات کر سکتے ہیں. ایون آپ کوئٹہ سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک. افضل بٹ صاحب, صحافیوں کے بارے میں جو خبریں اس وقت آ رہی ہیں, ایک فتویٰ جاری ہوا 29 صفحات کا جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ایک ہٹ لسٹ دی گئی 24 صحافیوں کی اور کہا گیا کہ ان کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, اور طالبان کا یہ کہنا ہے کہ جو دشمنوں کے ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں اور ہم نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا. آپ نے محسوس کرتے ہیں کہ ایک خوف ہے صحافیوں میں اور صحافیوں کو یونٹی دکھانی چاہیے, ایک بڑا فیصلہ کرنا چاہیے جو اسٹیٹ نہیں کر سکی آج تک؟ جوئی صاحب دیکھیں, یہ تو لسٹ تو اب جاری ہوئی ہے. جس دن ایکسپریس کی گاڑی پہ حملہ ہوا اس دن میر صاحب, ابصار صاحب, سب لوگ مظاہرے میں شریک تھے. اسی دن میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھیں ان تینوں لوگوں کا خبر سے کوئی تعلق نہیں, ان لوگوں کا کسی ٹیکنیکل سٹاف تھا, کسی کرنٹ افیئر کے پروگرام سے کوئی تعلق نہیں, گارڈ ہے, ٹیکنیشین ہے, ان تینوں کا کسی چینل کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں. ان کو نشانہ بنا کر ایک میسج دیا گیا تھا کہ میڈیا میں کام کرنے والا ہر آدمی اب ہمارے ٹارگٹ پہ ہے. میں نے اس دن بھی اپیل کی تھی کہ اب اس کو سیاسی جماعتوں کی طرح نان سیریس نہیں لینا چاہیے. میڈیا انڈسٹری سے وابستہ APNS, PBA, ایک سمجھنے صفائی کرنے والے سے لے کر ایک اینکر تک, ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے. ہم نے شوق سے اس کو گلے سے نہیں لگایا اس جنگ کو, کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم پارٹی نہیں ہیں, ہم جو دیکھتے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں. اور ویسے پارٹی ہوتا بھی نہیں, بالکل ہونا بھی نہیں چاہیے. اور نہ تو ہم کسی کو حکومت میں لانے کے لیے کام کرتے ہیں, نہ حکومت سے نکالنے کے لیے سیڑھی بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم اپنا کام ایک آئینے کا کرتے ہیں تاکہ جو آدمی اس آئینے کے سامنے آئے کھڑا ہو وہ اپنے چہرے سے ایک داغ دھبا صاف کر لے. لیکن یہاں ایک عجیب و غریب مائنڈ سیٹ ہے جو طالبان میں بھی ہے, جو پولیٹیکل پریشر گروپوں میں بھی ہے, جو مذہبی جماعتوں میں بھی ہے, کہ وہ اپنا چہرہ صاف کرنے کی بجائے آئینہ توڑنے کی طرف جاتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے, پہلے بھی لڑتے رہے ہیں.
डिक्टेटरशिप में भी लड़ते रहे हैं, अब भी लड़ेंगे और आइंदा भी लड़ेंगे। और हमारे पास लड़ाई के लिए कोई बम देखिए नहीं है, कोई बरसा अगर कोई शख्स बुज़दिल है वो सहावी बन नहीं सकता, क्योंकि सहावत का क्राइटेरिया ये है, इसकी मेन क्वालिफिकेशन यही है कि अगर आप नडर हैं, अगर आप बेबाक हैं, अगर आप बात कर सकते हैं, अगर आप लिख सकते हैं, आप खौफजदा नहीं होते, तभी आप इस प्रोफेशन में रह सकते हैं। सहाफी सिर्फ वहां के लिए नहीं बना जा सकता। खौफ के साथ आप सहाफी